انسان کے قلب اور باطن سے ایک آواز بلند ہوئی، یہ دیکھ کر کہ ہر طرف گمراہی کا سیلاب ہے، شیطانی قوتیں حملہ آور ہیں، بندے نے عرض کیا باری تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا جو منزل تک پہنچا دے۔ اس دعا میں 3 الفاظ ہیں، اہدنا، پھر الصراط اور پھر المستقیم، 3 لفظ۔ اہدنا ہمیں دکھا دے، صراط راستہ، المستقیم سیدھا جو منزل تک پہنچا دے۔ اہدنا کے ذریعے منزل کا اور مقصد کا شعور ملا۔ بھولے بھٹکے انسان کو نہ اپنا مقصد حیات معلوم ہے نہ اپنی منزل معلوم ہے۔ حکم ہوا اہدنا کہ باری تعالیٰ ہمیں شعور عطا کر زندگی کے مقصد کا، زندگی کے مقصد کا اور منزل حیات کا اہدنا سے شعور ملا۔ جب شعور مل گیا انسان اٹھ کھڑا ہوا کہ اب چل پڑوں، اب ضرورت پڑی شعور مقصد اور معرفت منزل ہو جانے کے بعد ضرورت پڑی راستے کی، تو جواب آیا الصراط، راستہ دکھا دے کہ کون سا راستہ ہے جو اس منزل تک پہنچا جائے۔ راستے پہ چل پڑے، ارد گرد آندیاں دیکھی، حملہ آور لوگ دیکھے، دین کے لبادے میں کفر پھیلانے والے دیکھے، ہدایت کے نام پر گمراہی کا کاروبار کرنے والے دیکھے، تو راستے پر چلنے والے گھبرا گئے کہ کہیں ہم ہی نہ شکار ہو جائیں۔ تو تیسری آواز آئی المستقیم، استقامت مانگ لو۔ شعور مانگا دیا، راستہ مانگا دکھایا، اب اگر یہ ڈر ہے تو استقامت مانگو۔ تو عرض کیا المستقیم، سیدھا راستہ بھی دے، اس میں استقامت بھی دے تاکہ منزل تک پہنچا دے۔ یہ ضرورت اس لیے پڑی کہ جب وہ صراط مستقیم پہ بندہ چل پڑا، منزل کو پہچان کر چل پڑا، تو ادھر سے ایک آواز آئی، شیطانی آواز کان میں گونجی، ابلیس چیلنج دے رہا تھا کہ باری تعالیٰ جو پہلے سے گمراہ ہیں وہ تو ہیں ہی میرے، ان کی تو مجھے فکر نہیں، جو گمراہ ہیں وہ تو میرا لشکر ہے، تو ان کی فکر نہیں، وہ تو میرا کام ہی کر رہے ہیں، میرا ہی کام کر رہے ہیں۔ تو تمہیں فکر کن کی ہے؟ فکر ان کی ہے جو صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں، ان کی فکر ہے۔ تو پھر تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس نے قسم کھائی کہ میں جو تیری سیدھی راہ ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، جو تیری سیدھی راہ ہے، مجھے تیری عزت کی قسم، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم
میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ تم اسے ان سب کو کیسے گمراہ کرو گے؟ اس نے کہا مجھے تیری قسم، میں جو تیری سیدھی راہ ہے صراط مستقیم اس میں تاک لگا کے بیٹھوں گا، سیدھی راہ پر تاک لگا کر بیٹھوں گا، چونکہ حملہ ان پر کرنا ہے جو صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں۔ قرآن ہاتھ میں لے کر بیٹھوں گا، چونکہ صراط مستقیم پر تاک لگا کے بیٹھا ہوں، اور حملہ ان پر کرنا ہے جو ہدایت کی راہ پر چل رہے ہیں۔ تو ان ہدایت کی راہ پر چلنے والوں پر حملہ کرنے کے لیے ہتھیار قرآن ہی کا بہتر اور کارگر ہے۔ قرآن لے کے بیٹھوں گا، اسلام کا حوالہ لے کے بیٹھوں گا، دین کا حوالہ لے کے بیٹھوں گا، تب ہی تو صراط مستقیم پر چلنے والے میری بات سنیں گے۔ اس پر بیٹھوں گا اور گمراہ کر دوں گا۔ باری تعالیٰ نے اس کا چیلنج سن لیا، حکم ہوا بدبخت ان عبادی لیس لک علیہم بسلطان، تجھ سے جتنا ہو سکے تو صراط مستقیم پر تاک میں بیٹھ، جتنے حملے تو کر سکے کر، جتنے منصوبے تو بنا سکے بنا، میری بات بھی سن لے، ان عبادی جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا بس نہیں چلے گا، جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا بس نہیں چلے گا، ہاں جو زر کے بندے ہیں ان پہ چلتا رہے گا، جو زر کے بندے ہیں ان پہ چلتا رہے گا، میرے بندوں پر نہیں چلے گا۔ تو گویا اللہ پاک نے اب یہاں ایک بات ہے، وہ ہدایت کی راہ پر حملہ آور ہوا، بچانا ہدایت کو مقصود ہے، بچانا ہدایت یافتگان کو مقصود ہے، مگر بچانے کے لیے رب کائنات نے فرمایا ان عبادی، میرے بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ تو اس نے اپنی ہدایت کی راہ بچانے کے لیے اپنے بندوں کو ڈھال بنا دیا، اپنے بندوں کو ڈھال بنا دیا۔ تو پھر ہم کیسے بچیں گے باری تعالیٰ؟ اللہ پاک نے فرمایا بس جو میرے بندوں سے جڑ جائیں گے وہ بچ جائیں گے، عبادی جو میرے بندوں سے جڑ جائیں گے وہ بچ جائیں گے، اور جو میرے بندوں سے جدا رہیں گے اور خود سے قرآن کی بات کرنا چاہیں گے وہ پھنس جائیں گے، وہ پھنس جائیں گے، اس لیے کہ یہ قرآن ہی نے تو اعلان کیا ہے یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، بہت سے یہی قرآن پڑھ کے ہدایت پا رہے ہیں اور بہت سے اسی قرآن کے نام پر گمراہ ہو رہے ہیں۔ لہذا جو ہدایت یافتہ رہنا چاہتے ہیں وہ کسی مشخص ہدایت کو ڈھونڈیں، جو ہدایت یافتہ رہنا چاہتے ہیں وہ مشخص نمونے ڈھونڈیں ہدایت کے، جو قرآن کی راہ پر رہنا چاہتے ہیں وہ چلتے پھرتے قرآن ڈھونڈیں، وہ چلتے پھرتے قرآن ڈھونڈیں، قرآنی ہدایت کا مشخص نمونہ ڈھونڈیں، ایسی شخصیتوں کو ڈھونڈیں جو قرآن میں ڈھل گئی ہیں اور قرآن جن میں ڈھل گیا ہے، ایسوں کو ڈھونڈیں جو قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن جن کے ساتھ ہیں، ایسوں کو ڈھونڈیں جو قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن
جن کے ساتھ ہے جو قرآن میں اس طرح ڈھل گئے ہیں کہ وہ اور قرآن اب کبھی جدا نہیں ہو سکتے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا آقا کسی ایسے کا نام ہی بتا دیں, کسی ایسے کی نشاندہی کر دیں, کوئی نشان بتا دیں پھر ہم چل پڑیں گے. تو میرے آقا نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی لا یفترقا حتی یردا علی الحوض. فرمایا اگر چلتے پھرتے قرآن کو ڈھونڈنا ہے, قرآن کی ہدایت کے مشخص نمونے ڈھونڈنے ہیں, ان کو ڈھونڈنا ہے جو قرآن سے اور قرآن جن سے جڑ گیا ہے, تو فرمایا سنو علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. یہ ایسے جڑ گئے ہیں کہ حوض کوثر پر آنے تک جدا نہ ہو. سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.